سعد حسین رضوی صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی جماعت اور کارکنان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ جب فرانس کے سفیر کے معاملے پر بات کی گئی تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی بھول ہوگی کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالے بغیر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جذبات تھے سعد حسین رضوی صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی۔ انہوں نے کہا فرانس کا سفیر کو اس ملک سے نکالنا ہوگا، صرف قرارداد پاس کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ان دو خطوط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر سعد حسین رضوی صاحب نے بلا جھجک یہ کہا کہ وہ خط میں نے نہیں لکھے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ عزیز دوستو، ہمارے پیارے دوست بڑے بھائی جناب زید علی صاحب کی جناب حافظ سعد رضوی صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میں بہت بے چین ہوں کہ یہ ملاقات پوری کی پوری اس ملاقات کی جو روزاد ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے ساتھ شیئر کروں کہ جو سعد رضوی صاحب کے ساتھ زین بھائی کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کون کون سے موضوعات یا سوالات زیر بحث آئے۔ اس میں زین علی صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سعد بھائی جیل میں بھی اسی طرح روب اور دبدبے کے ساتھ بابا جی کے جانشین نظر آئے۔ ان میں سیاسی بصیرت بہت اوپر کی نظر آئی، جو کہ مجھے اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتی۔ جب سعد بھائی سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ جیل سے رہا کیوں نہیں ہو جاتے، تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کا وہی موقف دہرایا جو بابا جی بھی دہرایا کرتے تھے کہ ہمارا مال، جان، تن، من، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان۔ تو سعد حسین رضوی صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے کارکنان جیل میں ہوں اور میں رہائی حاصل کر لوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ میں کون سا خوشی کے ساتھ جیل میں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے پہرہ داری یا چوکیداری کر رہا تھا۔ تو اس پر جن لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی انہوں نے مجھ پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر کے مجھے بند کر دیا گیا ہے، میرے کارکنان کا خون بہایا گیا ہے، حکومتوں کو اور ایجنسیوں کو غلط فیڈ بیک دیا گیا کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، جبکہ ہم تو حکومت پر پریشر بلڈ کر کے ہم تو فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالنا چاہتے تھے اور اپنا احتجاج انٹرنیشنل سطح پر ریکارڈ کروانا چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب سعد رضوی صاحب سے بات کی گئی کہ آپ کو جیل سے رہائی ہونے کی کب آفر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جیل سے رہا ہو سکتے ہو، آپ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ تو میں نے ایک ہی موقف رکھا کہ میں سیاسی جماعتوں کے جو دیگر سربراہان ہیں ان کی طرح ان کا خون نہیں بیچوں گا، ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، جب تک کہ میرے کارکنان گھروں کو نہیں لوٹ جاتے تو میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا آفر کی گئی لیکن میں نے آفر کو ٹھکرایا۔ جب فرانس کے سفیر کے معاملے پر بات کی گئی تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی بھول ہوگی کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالے بغیر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جذبات تھے سعد حسین رضوی صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی۔ انہوں نے کہا فرانس کا سفیر کو اس ملک سے نکالنا ہوگا، صرف قرارداد پاس کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ان کے ساتھ بات کی گئی کہ آپ حکومت پر اب پریشر کس طرح سے ڈالیں گے، انہوں نے کہا یہ پریشر ہی تو ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کر بھی حکومتی عواموں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہوں۔
साद रिजवी साहब से जब एक और सवाल किया गया कि हुकूमत वक्त की जानिब से आपकी तरफ से 2 लेटर सोशल मीडिया पर और आपके कारकुनान के सामने इसी तरह मजलिस शुरा के सामने रखे गए, तो उन 2 खतूत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो इस पर साद हुसैन रिजवी साहब ने बिला झिझक ये कहा कि वो खत मैंने नहीं लिखे थे। जब हमारे प्यारे दोस्त ज़ैन अली साहब ने दोबारा इस्तफसार किया कि वो खत किसने लिखे थे, आपने नहीं लिखे थे, वो किसके थे? साद रिजवी साहब ने बिला झिझक फिर कहा कि आपको मैं जो कह चुका हूँ इतना ही काफ़ी है, आपके लिए इतनी मालूमात ही काफ़ी हैं। अजीज दोस्तों, साद हुसैन रिजवी साहब जेल में होते हुए भी जमात और कारकुनान का मुकदमा लड़ रहे हैं और आपको भी तहरीके लबैक पाकिस्तान के अमीर के इन जज्बात की कदर करनी चाहिए। अगर आज की ये हमारी वीडियो साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से आपको पसंद आई हो, जो कि ज़ैन अली साहब ने कोट लखपत जेल में साद रिजवी साहब से मुलाकात की, उनसे सवालात किए, उनके जवाब साद रिजवी साहब ने दिए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आपके पास इंफॉर्मेटिव हमारी वीडियो पहुंचती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।